ہم سب ہر روز ہزاروں سانسیں لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر ایک سانس، جی ہاں ہر ایک، آپ کے جسم کے اندر کتنا انوکھا سفر طے کرتی ہے؟ یہ سفر اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ تو چلیے آج ہم اسی سفر کی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قدرت کا یہ کمال کا نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، دن میں 20,000 مرتبہ ہر ایک سانس آپ کے جسم کے کونے کونے تک آکسیجن پہنچاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ آئیے اس کے ہر مرحلے کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے ان 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے سفر کا آغاز، پھر ہم دیکھیں گے ایک چوراہا، اس کے بعد وائس باکس اور ہوا کی نالی، پھر پھیپھڑوں کے اندر جائیں گے اور آخر میں اس مرکز تک پہنچیں گے جہاں اصل تبادلہ ہوتا ہے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں، اور ہمارا پہلا قدم ہے ہماری ناک۔ اب دیکھیں، ناک صرف سانس لینے کا ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی زبردست مشین ہے جو باہر سے آنے والی ہوا کو فلٹر کرتی ہے، گرم کرتی ہے اور اس میں نمی پیدا کرتی ہے تاکہ وہ ہمارے جسم کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو جائے۔ تو جیسے یہ ہوا ناک کے اندر داخل ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ فوراً 3 اہم کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، ہوا کو ہمارے جسم کے ٹیمپریچر کے مطابق گرم کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا، اس میں نمی شامل کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے پھیپھڑے خشک نہ ہو جائیں۔ اور ہاں، تیسرا، ناک کے اندر جو بال اور ایک خاص مادہ ہوتا ہے، وہ گرد و غبار اور جراثیموں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں روک لیتے ہیں، ایک نیچرل فلٹر کی طرح۔ تو یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم اور سادہ سا صحت کا اصول نکلتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ناک سے سانس لیں، منہ سے نہیں، کیونکہ جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں تک صاف، گرم اور نم ہوا پہنچتی ہے، اور یہ چیز انہیں انفیکشن سے بچانے میں زبردست مدد دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ چلیے، ناک سے تو ہوا گزر گئی، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب ہوا ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جو بالکل ایک مصروف چوراہے کی طرح ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوا اور خوراک دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں۔ اس حصے کو کہتے ہیں فیرنگس، یا عام زبان میں ہمارا حلق۔ تو یہ جو فیرنگس ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مسکیولر ٹیوب ہے جو ڈبل ڈیوٹی کرتی ہے۔ اس کا کام ہے ہوا کو پھیپھڑوں کے راستے پر بھیجنا اور خوراک کو معدے کی طرف جانے والی نالی میں۔ ایک ہی راستہ، لیکن 2 الگ منزلیں۔ اور یہاں ایک حیران کن بات بتاؤں، یہ اتنا اہم حصہ جو اتنے ضروری کام کر رہا ہے، اس کی لمبائی صرف 4.5 انچ ہوتی ہے۔ سوچئے تو، یہ قدرت کی کاریگری کی کیا شاندار مثال ہے کہ ہمارا جسم کتنے کمپیکٹ اور بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ صرف ایک راستہ ہی نہیں، یہ ہمارے جسم کا ایک قسم کا سیکیورٹی چیک پوائنٹ بھی ہے۔ یہاں پر ٹونسلز اور ایڈینوئڈز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کے سپاہی ہیں۔ ان کا کام ہے سانس کے ساتھ اندر آنے والے جراثیموں کو پکڑنا اور انہیں ختم کر دینا۔ اوکے، تو اس چوراہے سے گزرنے کے بعد ہوا ایک ڈیڈیکیٹڈ لین میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو صرف اور صرف پھیپھڑوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہم اب داخل ہو رہے ہیں لیرنگس اور ٹریکیا میں۔ فیرنگس کے ٹھیک بعد جو حصہ آتا ہے وہ ہے لرننگس۔ اسے ہم عام طور پر وائس باکس یا آواز کا صندوق بھی کہتے ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری ووکل کارڈز یعنی آواز کی تاریں ہوتی ہیں، اور جب ان میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے تو ہماری آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں پر قدرت نے ایک بہت ہی سمارٹ ٹریفک کنٹرولر بھی رکھا ہے، اس کا نام ہے ایپیگلوٹس۔ اس کا کام کیا ہے؟ جب بھی ہم کچھ کھاتے یا پیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹے سے ڈھکن کی طرح فوراً لیرنگس کو بند کر دیتا ہے تاکہ خوراک غلطی سے بھی ہوا کی نالی میں نہ چلی جائے۔ کتنا زبردست میکانزم ہے نا؟ لیرنگس کے بعد ہوا داخل ہوتی ہے ٹریکیا میں، جسے ہم ہوا کی نالی یا ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں۔ آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ وہ مین ہائی وے ہے جو سیدھا ہمارے سینے میں پھیپھڑوں تک جاتا ہے۔ اور اس ہائی وے کو ہمیشہ کھلا رکھنے کے لیے قدرت نے کیا شاندار انتظام کیا ہے۔ اس نالی میں سی شکل کے 16 سے 20 مضبوط چھلے یا رنگز ہوتے ہیں۔ یہ رنگز اسے پچکنے سے بچاتے ہیں تاکہ ہوا کی آمد و رفت میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، بالکل نان سٹاپ ٹریفک۔ چلیے جی، اب ہم اس سفر کے سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اب پھیپھڑوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں آ کے ہوا کا راستہ آگے جا کر ہزاروں چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ایک الٹے درخت کا۔ سوچئے کہ ٹریکیا اس درخت کا تنا ہے، پھر یہ تنا 2 بڑی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے جنہیں کہتے ہیں برونکائی، اور پھر ہر بڑی شاخ آگے جا کر اور بھی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں میں بڑھتی جاتی ہیں۔ ان ٹہنیوں کو کہتے ہیں برونکیولز۔
تو ہوا کی یہ جو نالیاں ہیں یہ پھیپھڑوں کے اندر بالکل ایک گھنے جال کی طرح پھیل جاتی ہیں، بالکل ایک درخت کی شاخوں کی طرح۔ اور اس جال کا مقصد یہ ہے کہ ہوا پھیپھڑوں کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے تک لازمی پہنچے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس سفر کی اصل منزل پر، وہ جگہ جہاں سانس لینے کا اصل جادو ہوتا ہے، جہاں ہوا اپنا سب سے اہم کام انجام دیتی ہے۔ تو ان لاکھوں چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں یعنی برونکیولز کے بالکل سرے پر ہوتی ہیں ایلویولائی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی لچکدار ہوا کی تھیلیاں ہیں، اور یہی اس سفر کا آخری پڑاؤ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بالکل انگور کے گچھوں کی طرح دکھتی ہیں، اور ہر تھیلی کے گرد خون کی باریک نالیوں کا ایک گھنا جال لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہی وہ اسپاٹ ہے جہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اصل کام، اصل جادو بس یہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں ہوتا ہے وہ عظیم تبادلہ۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ آکسیجن ہوا کی تھیلیوں سے نکل کر خون میں چلی جاتی ہے، اور اسی وقت خون میں موجود فالتو گیس یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خون سے نکل کر ان تھیلیوں میں آ جاتی ہے تاکہ ہم اسے سانس کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیں۔ اور یہ عمل ہر ایک سیکنڈ نان سٹاپ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ سارا عمل خود بخود نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ڈایافرام کا۔ یہ ہمارے پھیپھڑوں کے ٹھیک نیچے ایک بہت بڑا مسل ہے۔ جب یہ مسل نیچے کی طرف سکڑتا ہے تو پھیپھڑوں کو پھیلنے کی جگہ ملتی ہے اور ہوا اندر آ جاتی ہے، اور جب یہ واپس ریلیکس ہوتا ہے تو ہوا باہر نکل جاتی ہے، بالکل ایک پمپ کی طرح جو سانس کو اندر کھینچتا اور باہر دھکیلتا ہے۔ سوچئے، آپ کا جسم ہر لمحہ، ہر پل یہ اتنا پیچیدہ اور حیرت انگیز کام کر رہا ہے، اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اگلی بار جب آپ سانس لیں تو ایک لمحے کے لیے اس پورے سفر کو ضرور یاد کیجیے گا، اور اپنے جسم کے اس انمول نظام کا شکریہ ادا کریں۔ یہ واقعی قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔